بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئے اسلامی سال کا آغاز، ہجری سال کی حقیقت، فضائل اور مسلمانوں کے لیے پیغام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اجمعین۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک نیا اسلامی سال شروع ہو رہا ہے۔ یہ موقع صرف کیلنڈر بدلنے کا نہیں بلکہ اپنے ایمان، اعمال اور زندگی کا محاسبہ کرنے کا بھی ہے۔ افسوس کہ بہت سے مسلمان نئے ہجری سال کی اہمیت سے واقف نہیں، حالانکہ یہ ہماری اسلامی شناخت، تاریخ اور تہذیب کا ایک عظیم نشان ہے۔ ہجری سال کیا ہے؟ ہجری سال کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی یاد میں کیا گیا۔ اگرچہ ہجرت ربیع الاول میں ہوئی تھی، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں محرم الحرام کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا۔ عمر ابن الخطاب کے دور میں سن 17 ہجری میں اسلامی تقویم کا باقاعدہ آغاز کیا گیا۔ حوالہ صحیح البخاری۔ محرم الحرام کیوں اہم ہے؟ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ سورۃ التوبہ۔ مفسرین کے مطابق یہ 4 مہینے نمبر 1 ذوالقعدہ، نمبر 2 ذوالحج، نمبر 3 محرم، نمبر 4 رجب ہیں۔ محرم کو اللہ کا مہینہ کیوں کہا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ حوالہ صحیح مسلم حدیث 1163۔ اس حدیث میں محرم کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ فرمایا گیا، جو اس کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ یوم عاشوراء کی فضیلت۔ محرم کی 10 تاریخ کو عاشوراء کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ عاشوراء کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ حوالہ صحیح مسلم حدیث 1162۔ اسی لیے 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کے روزے رکھنا مستحب ہے۔ ہجرت کا عظیم سبق۔ ہجری سال ہمیں سب سے پہلے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی خاطر اپنا وطن، گھر، مال اور آرام سب کچھ قربان کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت سی جگہیں اور کشادگی پائے گا۔ سورۃ النساء۔ یہ ہجرت ہمیں سکھاتی ہے کہ جب دین اور دنیا میں ٹکراؤ ہو تو مسلمان دین کو ترجیح دیتا ہے۔ نئے اسلامی سال پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، گزشتہ سال کا محاسبہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ نئے سال کے آغاز پر سوچیں، کتنی نمازیں قضا ہوئی، قرآن سے ہمارا تعلق کتنا رہا،
والدین کے حقوق ادا کیے یا نہیں، گناہوں سے توبہ کی یا نہیں۔ نمبر 2، سچی توبہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ کے حضور سچی توبہ کرو۔ سورۃ التحریم۔ نیا سال گناہوں کو چھوڑنے اور نیکیوں کی طرف لوٹنے کا بہترین موقع ہے۔ نمبر 3، عبادت کا نیا عزم۔ 5 وقت نماز کی پابندی، روزانہ قرآن کی تلاوت، درود شریف کی کثرت، صدقہ و خیرات، صلہ رحمی۔ یہ عہد نئے سال کو بابرکت بنا سکتا ہے۔ نئے سال کی بدعت سے بچنا۔ شریعت میں نئے سال کی مخصوص نماز، مخصوص تسبیح یا مخصوص محفل کو ضروری سمجھنا ثابت نہیں۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن و حدیث کی پیروی کریں، بدعت سے بچیں، نیک اعمال اختیار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں نہیں تھی وہ مردود ہے۔ حوالہ صحیح البخاری، حدیث نمبر 2697، صحیح مسلم، حدیث نمبر 1718۔ واقعہ کربلا کی یاد۔ محرم کا مہینہ ہمیں حسین ابن علی کی عظیم قربانی کی بھی یاد دلاتا ہے۔ انہوں نے دین اسلام کی سربلندی، حق کی حمایت اور باطل کے مقابلے میں استقامت کا عظیم نمونہ پیش کیا۔ کربلا کا پیغام یہ ہے کہ مسلمان حق پر قائم رہیں، چاہے کتنی ہی آزمائش کیوں نہ آئے۔ اختتامی پیغام۔ محترم سامعین، نیا اسلامی سال ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، گناہوں سے توبہ کریں، نماز اور قرآن سے تعلق مضبوط کریں، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں، محرم الحرام کی فضیلت کا احترام کریں، واقعہ کربلا سے صبر، استقامت اور حق پر ڈٹ جانے کا درس حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نئے ہجری سال کو اپنی اصلاح، توبہ، عبادت اور نیکیوں کا سال بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو